بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پوری زندگی کس طرح گزاری تو آپ اندازہ کر لو، ایک دن دا حساب دینا بہت مشکل کام ہے، اور پوری زندگی دا حساب کہ کس طرح زندگی گزاری، کتوں مال کمایا، کتنے خرچ کیتا، جوانی کتنے گزاری، اور جتنا اللہ رب العزت نے علم دیتا ہاں او دے مطابق عمل کتنا کیتا۔ اسی طریقے نعمتاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایک روایت کہ ایمان تو بعد صحت، اور صحت تندرستی تو بعد اللہ دی بہت بڑی نعمت وہ پانی ہے، اس طرح زندگی دا دار مدار ہے۔ قرآن نے ایک اور مقام تے ارشاد فرمایا، ان السمع والبصر والفؤاد، کہ اکھی، کن اور دل، ہر ایک شے دے بارے اللہ فرما رہے، سوال ہوئے گا ماشاءاللہ۔ اور پھر بات کی ہے سورہ یاسین نے ارشاد فرمایا کہ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، کہ زبانہ بند کر دیتی جائیں گی، مہر لگا دیتی جائے گی، ہاتھ اور پیر گواہی دیں گے کی کردہ رہا ہے، انہوں نے اللہ زبان عطا فرما دے گا۔ یہ باتاں تو اس انداز ہیں، ایک شعبہ ہے۔ دوسرا شعبہ جس تے سے تھوڑے جے گزارے نل چل رہے ہیں، وہ دی شان کریمی ہے۔ کیا آپ اندازہ لگا لو، نیکی ایک کریے اللہ اجر و ثواب 10 گنا زیادہ دے وے، یہ دی مہربانی ہے، کرم نوازی ہے۔ پھر گناہ کرے نال جو نیکی کرے تو نیکی دی برکت نال گناہ مٹا دیتا جائے، تو دی مہربانی ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر چھوٹے گناہ کو تسی پرہیز کر لو، بڑیاں تو پرہیز کر لو۔ ایک روایت کہ بڑیاں تو تسی پرہیز کرو، کبیرہ نہ گناہ کرو، انہاں دی برکتیں ہوئے گی کہ صغیرہ اللہ خود بخود معاف فرما دے۔ تو جڑا آدمی ہے کہ صغیرہ تو بھی پرہیز کرے گا، پھر اس سے اللہ رب العزت کتنے انعام و اکرام فرمائے گا۔ پھر ایک بات اور خوبصورت رکھی کہ زندگی دے جس حصے تے بھی ہیں، اگر ڈٹ جائے، ہون ہی کھڑا ہو جائے، اجے بھی فیل نہیں ہویا، اس نے سچی توبہ کر لی، تو چاہے جتنی زندگی گزر گئی اللہ پچھلے سارے گناہ معاف کر دے۔ تو شان کریمی ہے، ایسے یہ بات نہیں ہے۔ سرکار کو لو سوال ہویا ہے توبہ کس ٹائم تک قبول ہے؟ آپ نے فرمایا ساری کائنات دی توبہ اس ٹائم تک قبول ہوندی رہے گی جتنے تک سورج اس طرفوں نہیں نکلتا مغرب والا۔ ہوندے مغرب والا غروب ہو رہے ہیں، ایک ٹائم ہوئے گا سورج مغرب والوں نکلے گا، اور میں جتنے تک نہیں نکلتا اتنے تک ساری دنیا توبہ کر سکتی ہو جائے گی۔ اگے فرما ہر انسان لئی ٹائم ہے، آخری سانس جدو گلے جو آواز آنی شروع ہو جائے، فرما اس وقت تک بھی تو کوئی توبہ کرے اللہ اس کی توبہ قبول کرے گا۔ تو یہ نشان کریمی ہے کہ جس قدر بھی کر بیٹھا ہے، کسی بھی زندگی دے موڑ تے آکے توبہ کر لے، اللہ اس کی خطاواں معاف کر دے گا۔ پھر اس کی شان کریمی ہے کہ لوگ دنیا سے توبہ نہیں کر دیں، اللہ دکھ دے چھڑتا ہے۔ اس امت دی شان دیکھ لو، دکھا دے بدلے نال کے گناہ معاف ہو جائے۔ وہ سمجھتا ہے دکھ کیوں آیا؟ سرکار نے فرمایا میرے امت میں کنڈا لگ جائے، اس دے بدلے بھی کوئی نہ کوئی اس کا گناہ معاف کر دیتا ہے۔ فرمایا بخار ہو جائے، صبر کرے، ایک دن بخار ہوئے، 1 سال دے اللہ گناہ معاف کر دے۔ 3 دن بخار ہو جائے، صبر کرے، زندگی دے پچھلے سارے گناہ اللہ معاف کر دے۔
ایک گناہ صغیرہ مراد ہے اور کبیرہ لی سچی توبہ کر لے جس وقت بھی اڑ گیا کہ اور نہیں کرنا توبہ تو نہیں ہوئے گی سچی توبہ کر لی تو پچھلے سارے گناہ معاف تے تھوڑی جی توبہ دے اندر تھوڑی جی ایک اور کیفیت پیدا کر لے کہ ڈھیر آہوزاری کر گیا شرمندہ ہو گیا چند آنسو بہا دیتے تو پھر اگلا کرم کتنا ہے اللہ نے فرمایا اولئک یبدل اللہ سیئات حسنات کہ اللہ نے فرمایا سچی توبہ کرنے والے اللہ انہوں نے سارے گناہ نو نیکیاں بنا چھڑے اتنی کرم نوازی میں یہ آیت پڑھ رہا ہوں یہ تو سورہ یاسین شروع ہو رہی ہے یہ کرم نوازی کتنی ہے وَلَوْ يُعَقِزُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَاهِرِهَا مِن دَابَّةٍ اللہ نے فرمایا اگر اللہ نقد گناہ تے پکڑدا فرمایا دنیا تے چلنا والی کوئی شے نہ کہ جنہوں اللہ پکڑ نہ لینا ہر بندے پکڑی جانا ہاں لیکن اس دی شان کریمی ہے کہ وَلَٰكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى اللہ ٹیل دے دیتا ہے بندے دی مہربانی ہے نقد اگر گرفت ہوئے کوئی بندہ نہیں ایک قدم آگے رکھ سکے گا فوراً پکڑا جائے گا لیکن یہ بھی شان کریمی ہے کہ دی رحمت انتظار کر رہی ہے کہ آ جائے بندہ ہون رک جائے معافی پچھلے معافی حتیٰ کہ حدیث پاک دے اندر ہے کہ ایک آدمی نو نامہ اعمال اللہ شعبہ دیکھا جائے گا گناہ زیادہ نیکیاں تھوڑیاں دوزخ دا پروانہ مل جائے گا اسے فرشتے کھینچ کے لے کے جا رہے ہو سکتے اور وہ بندہ موڑ موڑ کے پچھو دیکھے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتوں نے پوچھیں گے پچھو کی بینا ہے وہ کہے گا یار اللہ دی رحمت امید بڑی ہاں کریم بڑا ہاں رب اللہ فرمائے گا اتنے سو یقین ہے میری رحمت واپس لے آؤ پھر جنت بھیج دے کہ اس لمحے تک بھی وہ دی رحمت تو مایوس نہیں ہویا چونکہ قانون یہ ہے کہ وہ دی رحمت اور دی غضب تے غالب ہے ایک بات وہ دی رحمتہ والا شعبہ ہے جس تے وہ ساڑیاں کچھ امیدہ ہیں لیکن ترتیب قانون ان ہے تو دی رحمت و امیدوار بھی رہے لیکن وہ دے عذاب تو دردہ بھی رہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الایمان بین الخوف والرجاء کہ ایمان جو ہے ایک خوف اور امید دے درمیان ہے نہ تو ان ہے کہ بے خوف ہو جاوے اور نہ اتنا خوف کر لے کہ بے اللہ نے بخشنا ہی نہیں اللہ بڑا کریم ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے بات انہیں نہ کی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہونا ہوتا فاروق اعظم ہوتا لیکن آپ کیا دینے کہ اللہ دا خوف اتنا ہے کہ اگر اللہ معاشر دن فرمائے بھئی میں ساری دنیا نو معاف کر دینا ایک بندے نو کوئی نہیں معاف کرنا فرمانے ڈارے ہے شاید میں نہ ہوں لیکن رحمت امید اتنی ہے کہ اگر اللہ فرمائے کہ ایک نو معاف کرنا اور کسی نہیں معاف کرنا فرماتے میں نو رب دی رحمت یقین ہے شاید میں ہی ہوں کیوں دی رحمت امید بھی بہت زیادہ ہونی چاہیے دی لیکن وہ دے عذاب دا خوف بھی ہونا چاہیے ہے ڈر بھی ہونا چاہیے ہے جڑا یہ دنیا والا شعبہ ہے جس الحاکم التکاثر کیا گیا یہ وہ طبقہ ہے جڑا کلی طور تے رب والو کنڈ کر گیا بے نیاز ہو گیا پرواہی نہیں ہے آپ اندازہ کر لو یہ لاپرواہی نہیں کہ ذات دی آواز آ جائے تو انہوں یہ پتہ ہی نہ ہوئے میں نماز پڑھنی کہ نہیں کیسا مسلمان ہے اللہ نے مال دولت دیتا لیکن کی کر رہے زکاة نہیں دیتا بھئی یہ کم نہ ہو جائے کیا ایک رب دے طرف کنڈ ہوئی یا نہ ہوئی اللہ نے صحت دیتی اور ٹھیک ٹھاک صحت مند ہونے دے باوجود روزے نہیں رکھتا کنڈ ہوئی یا نہ ہوئی اللہ نے مال دولت دیتا آدھا حج کیتے ہیں ایک پلاٹ گھٹ جائے گا اور بچہ لئے کم آ جائے گا بھئی اپنی قبر درست کر کے جا اللہ دے بندے بچہ اللہ معاملہ اللہ پاک انہوں نے اپنے دے گا جو تیرے تے لازم ہاں تو اپنا قبر کر کے جا اپنی بہتری کر کے جا اور انہوں نے ایک رحمت جو ایک رحمت ماں باپ ہے بہت بڑی نعمت ہے
اگر قدر کر لے تو یہ بخشش لئی صرف ماں باپ ہی کافی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک نظر والد ویکھے محبت ادب دے نال ایک مقبول حج دا ثواب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والد دنیا تو چلا جائے دی قبر دی زیارت کرے پھر بھی انہیں اجر و ثواب. ایک روایت ہے جو میں رات میں جڑا اپنے والد دی قبر دی زیارت کرے گا اللہ اس کی خطامہ معاف کر دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماں باپ جو ہے اے راضی اللہ راضی، اے ناراض اللہ ناراض. مطلب یہ ہاں کہ اللہ نے اپنی رضا نو والدین دی رضا دے اندر مخفی رکھ دیتا ہے کہ اے راضی ہو گئے اللہ راضی ہو گئے، ناراض ہو گئے اللہ ناراض ہو گئے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب جا رہے ہیں گھوڑے تے، کیونکہ ایک آدمی ملیا، اب گھوڑے تو اترے، آپ نے دستار اتاری کو دے سر تے رکھی. تو نالے غلام نے کہ حضرت نافع دینے کہ حضور جیٹی بھی دوستی ہاتھ اللہ کا ایک ہی کہ دستار اتار کو دے سر تے رکھ رہے ہو. فرمایا تینوں پتہ نہیں یہ دا والد میرے والد دا دوست تھا فاروق اعظم دا. کہ انہوں حدیث پاک کی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں باپ دنیا تو چلے جان انہوں دا حق کی ہاں اولاد دے پہلا حق کا جنازہ پڑھنا، دوسرا حق کا انہوں دے گناہ دی اللہ کو معافی منگنا، تیسرا حق کا کہ جتنے انہوں دے عزیز و اقارب ہون جنہیں انہوں دے دوست تعلقات ہوئے انہیں اولاد انہوں نے نبھاوے، جنہوں نال ماں باپ دے سانگے ہن اولاد دے بھی انہوں نال تعلق انہیں قیم و دائم رہنے ہونے چاہیے دے ہن. یہ حقوق دے اندر شامل ہے. ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والد ناراض ہو گیا لیکن فوت ہو چکا ہے، انہوں کو راضی کرنے دا طریقہ ہے. آپ نے فرمایا دو طریقے نے، ایک جنہ نالو دی دوستی ہے تو انہیں دوستی قائم رکھ، اے اعمال اولاد دے ماں باپ دی قبر اچ پیش ہوندے نے. اصل مسئلہ ہے تو تو اپنے والد دے دوستاں نال دوستی نبھا، جدوں انہاں نوں پتہ لگ جائے گا وہ تیرے تے قبر اچ راضی ہو جائے. دوسرا فرمایا انہاں دی طرف ایصال ثواب کر، نیک عمل کر، اپنے والد طرف عمرہ کر لے، انہوں دی طرف حج کرے، انہوں دی طرف قربانی دے، انہوں دی طرف قرآن پاک پڑھے، نوافل پڑھے، درود پاک، جس قدر بھی یہ نفلی عبادات ہیں ادھا ثواب پہنچائے. جدو انہوں نے بار بار یہ تحفے پہنچن گے، یہ دعاواں پہنچن گیاں اور قبران دے اندر راضی ہو جائے. ایک خوبصورت ترکیب ہاں بخشش دی ماں باپ، یہ دے بارے تو سرکار نے وعید سنائی، بس اللہ کرے یہ بات سمجھ آ جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا کہ بندہ تباہ و برباد ہو گیا کہ میرا نام سنے اور درود پاک نہ پڑھے. فرماؤ تباہ و برباد ہو گیا کہ رمضان شریف دی زندگی آوے تے پھر اپنے گناہ نہ معاف کرو. فرماؤ شخص تباہ و برباد ہو گیا کہ ماں باپ زندہ ہوں تو جنت نہ حاصل کر. تو والدین جنت حاصل کرنے لئے آسان ترین طریقہ ہاں کہ راضی ہون تو دیر ہی نہیں لگانا. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دسے اگر نوجوان ہے یہ دلو نہیں قبض ہو رہی، کلمہ نہیں جاری ہو رہا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول گئے، آپ نے فرمایا دی ماں زندہ ہے کہ جی زندہ. پھر انہوں بلایا کہ بی بی تو اس سے راضی ہے، اس نے کہا نہیں. فرمایا جس نے معاف کر دے اسے کہا نہیں کر دے. میں ٹھیک ہے لکڑی اکٹھیاں کرو انہوں پھر جلا دے دا ہون کوئی علاج نہیں. اتنی بات سنی ماں نے، اس نے کہا یا رسول اللہ میں معاف کرنے. جمیں اس نے آکھیا اس نوجوان دی زبان تے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ شروع ہو گئی. میں چونکہ ماں ناراض ہے تو ہون علاج ہی کوئی نہیں. اس لیے ارشاد فرمایا کہ لوگوں اگر دعا قبول کرنے تسی سمجھ دے ہو کہ بڑیاں دعا کتنیاں اللہ نہیں قبول کر رہے، ماں دا دل خوش کر لو، اور دل دعا دے دے میں نہ قبول ہون والی بھی اللہ رب العزت قبول فرمائے. کہ شعبہ اتنا خوبصورت ہے. میں ایک حدیث پڑھ رہا ہوں حیران ہو رہا ہوں. عمل دیکھو تسی ایک عمرہ کرو ایک عمرے دا ثواب ملے گا، لیکن والد دی طرف کرو کہ والد دنیا تو چلا گیا
اولاد ہن والد دی طرف عمرہ کرے اللہ انہوں 10 عمریاں دا ثواب بیٹے نو عطا فرمائے گا کہ دی ویلیو اتھے بڑھ گئی تو دی نیت خوبصورت ہو گئی تو نیکیاں دی کیفیت بھی زیادہ ہو گئی لیکن حق کے ہاں یہ تو بعد دلا حق کے حضور دی شان رحمت ہے کہ امت نو محروم نہیں کیتا جو نہیں پہلے سمجھ آئی تو پیچھے آ جائے لیکن حق کے ہاں کہ زندگی دے اندر ہی ماں باپ نو راضی کرتا اور یہ جو کہ شعبہ اتنا حساس ہے سرکار نے فرمایا کچھ نیکیاں ہوندی ہیں جنہ دی جزا دنیا چ بھی ملتی ہے آخرت چ فرمایا ایک نیکی یہ بھی ہے کہ ماں باپ نال نیکی کرو گے تو دنیا چ بھی یہ دی جزا ملے گی آخرت چ ملے گی اور اگر اتھے انہوں دکھ دو گے تو تانوں کچھ دکھ دنیا چ بھی آئے گا کچھ آخرت چ بھی آئے گا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بندے نے اپنے والد دی خدمت کی تھی دنیا چونوے اللہ جزا دے گا کہ وہ دا بیٹا اس کا خدمت گزار ہو جائے فرمایا جڑا دادے دی خدمت کرے گا دنیا جزائے ہے کہ ایک سٹیپ پہ اوپر گیا ہے تو پوترا بھی اس کا خدمت گزار ہو جائے گا اور جس نے ماں باپ دی خدمت نہ کی تھی والد نے ناراض کر کے بھیجا پھر وہ امید رکھے کہ میری اولاد میری خدمت گزار ہو جائے یہ نہیں ہو سکتا کہ اس نے خود نہیں خدمت کی تھی تو بیٹے لی امید نہ رکھے کہ میرا خدمت گزار ہو جائے دوسری بات سرکار نے ارشاد فرمائی کہ لوگوں غیرہ وال نظر نہ اٹھاؤ غیر عورتوں وال نہ نظر اٹھاؤ ادھا نقصان کی ہوئے گا کہ تسی اپنی نظر بچا لو کرم نوازی پھر اللہ کی دیکھو کہ تسی اپنی نظر محفوظ کر لو غیر تے تہاڈی نظر نہ پوے اللہ تہاڈے گھر نو محفوظ کرے گا کسی غیر دی نظر پوانی نہیں دے تے جے تسی دیکھو گے تو پھر اپنے گھر دی امید نہ رکھنا بھئی تسی غیراں وال دیکھو اور تو کوئی بھی نہیں دیکھے گا یہ نہیں ہو سکے گا یہ دنیا خود بخود دیکھے گا اس لیے بڑا خوبصورت اور خوش قسمت انسان ہے جدے ماں باپ زندہ ہوں اور انہوں پتہ ہوئے اور دن رات انہوں خوش کر کے نیکیاں کما رہے نفلی جتنی نیکیاں نے نہ جو کوئی نیکی بھی ماں باپ دی خدمت دے برابر نہیں دو تابی سن بھائی سن ایک اپنی ماں دے ساری رات پیر دباندہ رہا دوسرے نے 200 نفل پڑھے لیکن جو صبح نماز پڑھی خود دیکھ رہا ہے کہ میرے بھائی تے اللہ دی رحمت زیادہ نازل ہو رہی میرے تے تھوڑی ہو رہی اللہ نے مشاہدہ کرا دیتا 200 نفل پڑھیا چپ کر کے بھائی نوازے 200 نفل لے لا تے جو امبی دے پیر تو دباندہ رہے او دا ثواب مہم دے دے ہو سکے ساری زندگی دے نفل بھی دے میں نا تے ایک رات دے پیر دباندہ میں تے وجر نہیں دے سکتا کیوں پتہ آئے حقائق کا تو جس دے ماں باپ زندہ ہیں بہت بڑی دولت ہے بخشش لی اتنا کوئی آسان ترین ذریعہ اور نہیں ہے اگے بات آخری حد ہے کہ وہ ماں باپ گناہگار ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں باپ کافر ہی کیوں نہ لیکن اولاد لی ماں باپ ہونے یہ مسئلہ نہیں ہوئے گا کہ ماں باپ نیک ہون تو نہ دی خدمت کرے گناہگار ہون تو نہ کرے نہیں ایک عورت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اس نے کہا میری ماں کافرہ ہے میرے گھر آئیے کی کرا آپ نے فرمایا بے شک کافرہ ہے پر تیری ماں ہے تو اچھا سلوک کر تو اس کی خدمت کر ایک قانون ہی نہیں ہے کہ والدین کیسے ہوں نہیں بیٹا ولی اللہ ہو جائے غوث کتب ہو جائے لیکن اگر ماں باپ ناراض ہو گئے وہ کام خراب ہو گیا لیکن وہ غوث کتب ہونا ہی کتھے جی اگر وہ ناراض ہوئے اس لیے ترتیب یہ ہے کہ خوش قسمتی ہے لیکن بد قسمتی پھر بھی نہیں کہ اگر ہوش آ جائے زندگی دے کسے دور جی میں پہلے عرض کی تھی کہ گناہ تو کسے دور چھوڑ دے وے خوش قسمت ہے انہیں اگر کسے دور عقل آ گئی بے شک ماں باپ دنیا تو چلے گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت پھر بھی طریقہ سکھا دیتا کہ ہون بھی راضی کرنے دے طریقے موجود ہیں والدین لی تسی کچھ کرو گے قبرہ چننوں مل جائے گا اور تو آٹے دے پھر بھی راضی ہوں گے اللہ پاک دی بارگاہ دعا ہے اللہ کریم مینوں بھی اللہ آپ نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی زندہ رکھے اللہ اس سے موت عطا فرمائے واخر دعوانا